السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی العلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الکرام وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا بالدين التام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات اور خواتین اسلام، سننے سنانے کا ماحول بنائیں، شور شرابہ ختم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے تھے تو صحابہ کرام اور صحابیات عظام کا حال یہ ہوتا تھا کأنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، حرکت کر دی تو پرندے ابھی اڑ جائیں گے۔ نہایت متانت، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سنا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متوارثہ، انہی کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آج پوری دنیا میں واعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اسی خوبصورت روایت کو باقی رکھتے ہوئے سنی دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا بالفضل اولانا محمد شاکر علی نوری دامت ظل العالی کی یہ تحریک آج دھوم مچائے ہوئے ہے اور اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال پر مسلسل بڑے بڑے اجتماعات اور چھوٹی چھوٹی بھی محفلیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ مولا کریم سے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت والا تبارک کی عمر میں، علم میں، عمل میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور تحریک کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دلوں کو قرار ملا کرتا ہے، ذکر الہی سے دلوں کو شانتی ملا کرتی ہے۔ اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں
اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے کہ وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے کہ وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میں خواتین اسلام سے مخاطب ہوں، خواتین اسلام کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی، ان سے بھی اسی لب و لہجے کے ساتھ عرض ہے، خدا کو یاد کر پیاری کہ وہ ساتھ آنے والی ہے۔ موت نے کسی سے بھی سمجھوتا نہ کیا، موت جس طریقے سے مردوں کو آتی ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی آتی ہے، موت جس طریقے سے ایک غریب کی جھوپڑی پہ پہنچتی ہے، موت اسی طریقے سے ایک مالدار غنی دولت مند کے دروازے کی کنڈی بھی کھٹکھٹاتی ہے، موت جس طریقے سے ایک فقیر کے دروازے پر پہنچتی ہے، موت اسی طریقے سے ایک بادشاہ کے دروازے پر بھی پہنچتی ہے، موت جس طریقے سے ایک بوڑھے کے پاس پہنچتی ہے، موت اسی طریقے سے ایک جوان اور بچے کے پاس بھی پہنچتی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ میں سمجھتا ہوں اگر موت کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے، یہ تصور موت ہمیں نیکیوں کی شاہراہ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، یہ تصور موت گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کے پلیٹ فارم پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جب تصور موت ہوتا ہے تو انسان آٹومیٹکلی نیکوکار بننے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو واقعی وہ نیکوکار بن جاتا ہے۔ میرے عزیز، آج حالات مسلمانوں کے کتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے راروی، بے پردگی اور طرح طرح کی برائیاں مسلسل جنم لیتی رہتی ہیں۔ اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے انہی حالات پر روتے ہوئے عرض کیا ہوگا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہم دیر تک جگتے ہیں، یہ ہمارا موبائل جہاں بہت ساری راحتیں دیتا ہے، بہت ساری ہمیں آشائشیں دیتا ہے، وہیں ہمارے اخلاق اور ہماری لائف کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر بھی لے کے جا رہا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ سارے فنکشن جانتا ہے، بچیوں کے بھی ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، عورتوں کو بھی ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، پھر اس کے انجام کیا ہوتے ہیں وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ اسی موبائل پر آپ پڑھتے بھی ہوں گے کہ موبائل نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، موبائل نے کس کے اخلاق کو کہاں سے کہاں گرا دیا۔ اسی موبائل پر آپ پڑھتے بھی ہوں گے، اخبار پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے۔ آج ہماری صبح 11 بجے ہوتی ہے، شام سونے کا وقت ہمارا وہ 12 اور 1 بجے ہوتا ہے رات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بات چیت نہیں۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ہاں جلسوں کا بھی مزاج پوری رات کا جلسہ ہونے لگا۔ پوری رات کا جب جلسہ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ کامیاب نہ ہوا۔ نہیں، جلسہ تو دراصل جب سونے کا وقت ہو جائے فوراً بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کبھی بھی پوری رات کا جلسہ کوئی بھی نہیں ہوا، پوری رات واعظ و نصیحت میں نہیں گزاری جاتی۔ عشاء کے بعد
ہمیں اور آپ کو سونا چاہیے، تو سونے کے بجائے ہم لوگ اپنے اس ساتھی کو بیدار کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، رات کے 1 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے میں جب دیری ہوتی ہے تو گھر کے بوڑھے پریشان ہوتے ہیں، کبھی چائے کے لیے، کبھی اور ناشتے کے لیے، کبھی کبھی ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس میں ملوث ہو کر کے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا لیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے، بہت ڈینجر اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ شوہر ناراض ہوتا ہے اور اس کو وقت پہ ناشتہ نہ ملا، اس کو وقت پہ چائے نہ ملی، تو کبھی کبھی یہ ناراضگی بڑے خطرناک موڑ پر پہنچ جاتی ہے، اس خطرناک موڑ پہ پہنچ جاتی ہے جس سے ایک عورت کا کلیجہ دہل جایا کرتا ہے، ماں کا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ وہ کیا، وہ ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، وہ ہے طلاق۔ کیا ہے طلاق؟ جس طریقے سے بہت آسانی سے نکاح وجود میں آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے طلاق بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ بڑی حیرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، ہم نے 20 سال تک اس عورت کے ساتھ زندگی گزاری اور ہمارے منہ سے غلطی سے نکل گیا اور یہ نکاح ٹوٹ گیا۔ اتنی آسانی سے کیسے ٹوٹ جائے گا؟ ہم نہیں مانتے۔ یہ بھی بے روی اور بےہودگی ہمارے سماج میں پیدا ہوتی چلی جا رہی کہ طلاق دیتے ہیں اور پھر بھی اپنے ساتھ اس عورت کو رکھے رہتے ہیں۔ میں ان کو سمجھانا چاہوں گا، بعض مرتبہ خواتین اسلام بھی اس میں آ کر الجھتی ہیں کہ میرے میاں نے، میرے شوہر نے اگر غلطی سے بھی کہہ دیا تو یہ کیا بات ہے، ہمارا مضبوط رشتہ، ہمارا اتنا اٹوٹ رشتہ تھا، اتنی آسانی سے کیسے ٹوٹ گیا؟ میری مائیں، میری بہنیں یہ نہیں سوچتی ہیں کہ آخر کتنی آسانی سے آپ جڑی تھیں، وہاں بھی تو آپ کو کیا کرنا پڑا؟ کچھ بھی تو نہیں کرنا پڑا، کچھ بھی تو نہیں کرنا پڑا، بس ایجاب اور قبول ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں میری بات سن رہی ہوں گی، صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے نکاح، خطبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا اور بارات، دعوت اور جہیز بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایجاب اور قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جو اجنبی ماحول کی تھی، اجنبی خاندان کی تھی، آپ کے صرف قبل تو کہنے سے آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے، آپ کو شوہر ہونے کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جب اتنی آسانی سے ایک عورت آپ کی بیوی بن سکتی ہے تو اتنی آسانی سے وہ عورت آپ کے نکاح سے نکل بھی سکتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ نکاح کتنی آسانی سے ہوا تھا، اصل میں ہوتا کیا ہے؟ نکاح میں ہم لوگوں نے اتنے زیادہ لوازم بڑھا رکھے، اتنے زیادہ اس میں لوازم بڑھا رکھے کہ بارات ہونی چاہیے، کھانا پینا ہونا چاہیے، جہیز کے سامان ہونا چاہیے، کئی مہینے سے تیاریاں ہوتی ہیں، تو سمجھتے ہیں نکاح میں تو بہت سارا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ طلاق بے پروگرام کے آسانی سے کیسے وجود میں آ جاتی ہے؟ میرے بھائی، تم نے بڑھائے وہ پروگرام، شریعت اسلامیہ نے ہرگز کوئی پروگرام نہیں بتایا ہے، نہ بارات واجب ہے، نہ کھانا کھلانا لازم ہے، واجب ہے، نہ جہیز واجب ہے، کچھ بھی تو نہیں، بلکہ جہیز کا معاملہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا۔ ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے تھا۔ اس لیے یہ لوازم جو آپ نے پال رکھے ہیں، یہ لوازم نکاح کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ نکاح تو صرف ایجاب اور قبول کا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خطبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بے خطبہ 2 گواہوں کے سامنے ایجاب اور قبول ہو جائے، ایک طرف سے ایجاب دوسری طرف سے قبول ہو جائے، نکاح کنفرم ہو گیا، نکاح نافذ ہو گیا۔ تو جس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ نکاح وجود میں آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے طلاق بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ ہی کی زبان تھی، وہی زبان پھر چل پڑی، اسی زبان سے نکاح منعقد ہوا، اسی زبان سے نکاح ختم بھی ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تو جس طریقے سے آپ کے جھٹکے میں قبل تو کہنے سے ایک عورت آپ کے عقد میں آ جاتی ہے، آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جھٹکے میں آپ کے منہ سے اگر
طلاق نکل گیا تو عورت نکاح سے نکل بھی جاتی ہے۔ طلاق یہ کیسے وجود میں آتی ہے، اس کا بہت تیزی سے ہمارے سماج میں چونکہ دارالفتہ سے تعلق رکھتا ہوں، روزانہ 2-4 مسئلے طلاق کے لکھتا ہوں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے مبارک پور میں طلاق زیادہ ہوتی ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، میرے خیال سے مسلم سماج میں کچھ جو بے اعتدالیاں آ گئی، ان بے اعتدالیوں کی بنیاد پر شرعی حدود کا پاس نہ رہا اور طلاق وجود میں آ جاتی ہے۔ شرعی حدود کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ قرآن نے بہت خوبصورت فارمولہ بتایا کہ دیکھو، جس طریقے سے ایک مرد کا عورت پہ حق ہے، اسی طریقے سے عورت کا مرد پر بھی حق ہے۔ ہاں، بس بات اتنی ہے کہ مردوں کو کچھ زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ مردوں کا ادب لازم ہے عورتوں پر، لیکن دونوں سمجھیے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کو بیلنس میں رہنا ہے۔ اگر بیلنس بگڑا تو ظاہر سی بات ہے، جب بیلنس بگڑتا ہے تو گاڑی میں فالٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی یہ زندگی ہماری ایک گاڑی ہے، اس کے 2 پہیے ہیں، تو دونوں پہیوں کو ایک دوسرے کا بیلنس دیکھنا ہوگا۔ میاں بیوی کا بیلنس دیکھے اور بیوی میاں کا بیلنس دیکھے، ایک دوسرے کے غم میں دونوں شریک ہوں، اسی وقت یہ زندگی کی گاڑی خوبصورتی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر بیوی نے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی، کیا کی عادت بگڑی ہوئی ہے گھر پہ میکے میں سونے کی، تو پتہ چلا کہ 10 بجے سو کر اٹھ رہی ہیں، 12 بجے سو کر اٹھ رہی ہیں، ادھر شوہر کو آفس جانا ہے اور آفس جانے کے لیے اسے ناشتہ چاہیے، چائے چاہیے، پتہ چلا کہ جب اٹھایا جا رہا ہے تو موڈ خراب ہے، اور جب موڈ خراب ہے تو اس میں تو میں تلخی پیدا ہوتی ہے۔ پھر حادثہ وہی ہوتا ہے جس کو حادثہ نہیں ہونا چاہیے، وہ حادثہ ہوتا ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جائز امور میں سے ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ طلاق ایسا خطرناک، ایسا ناپسندیدہ امر ہے کہ بارگاہ الہی میں اس سے زیادہ ناپسندیدہ جائز امور میں کوئی بھی جائز امر نہیں۔ تو اس لیے اگر شریعت کے حدود میں عورتیں ہماری رہیں، ہماری مائیں شریعت کے حدود میں رہیں، سویرے سو جائیں اور نماز فجر کے لیے اٹھ جائیں، تلاوت کرنا شروع کر دیں، اور اگر تلاوت بھی کر رہی ہیں تو دماغ آسمان پہ نہیں ہونا چاہیے کہ تلاوت کر رہی ہیں، شوہر نے کہہ دیا کہ چائے بنا دو تو ناراض ہو جائیں کہ میں تلاوت کر رہی ہوں، آپ چائے بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی شوہر کا دل پزمردہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نفرت ایسے اسٹیج پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے کہ اس کے منہ سے یہ طلاق کا لفظ نکل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تلاوت کر رہی ہیں، شوہر نے کچھ کہا، بلکہ شوہر کی خواہش بھی دیکھیں، ان کا اشارہ بھی اگر پہچان رہی ہیں آپ، تو فوراً قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیں۔ نماز نفل پڑھ رہی ہیں، اگر شوہر پکار رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کو نماز نفل توڑ دینا چاہیے اور شوہر کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے شوہر کی فرما برداری اطاعت کی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کتنا بگڑیل شوہر ہوگا کہ اس کے باوجود آپ کو وہ طلاق دے دے۔ تو عورتوں کی کبھی بے اعتدالی سے اور بے روی سے بھی طلاق وجود میں آتے ہیں۔ ویسے اکثر و بیشتر تو شوہروں کی بے اعتدالی سے یہ طلاق وجود میں آتے ہیں، اور بعض معاملات ہوتے ہیں جہیز کے متعلق۔ تو یہاں ہماری مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، وہ اپنے بچوں کے لیے بھی جہیز کی فرمائش نہ کریں۔ تو اگر اپنے بچوں کے لیے جہیز کی فرمائش نہیں کریں گی تو اپنی بچیوں کو بھی جہیز نہیں دینا ہوگا، لیکن اگر خود اپنے بیٹے کے لیے جہیز کی طلب ہو تو ظاہر سی بات ہے تمہاری بیٹی سے بھی کوئی جہیز کی طلب رکھے گا۔ اس لیے ہماری مائیں اپنا یہ کلچر بنائیں، اپنا مزاج بنائیں کہ ہمیں جہیز نہیں مانگنا ہے۔ ابھی
حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بہت سارے مسائل بتائے ہوں گے، میں بھی یہاں پر لگتا ہوا ایک مسئلہ بتا دوں. جہیز دینا جائز ہے لیکن مانگنا ناجائز و حرام ہے. جہیز دینا جائز ہے، مانگنا ناجائز و حرام ہے. رشوت ہے، رشوت ہے، رشوت. ایسے ہی بیٹوں کی شادی میں ہماری مائیں اس بات کی احتیاط کریں، اپنے شوہروں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹوں کی شادی لگے جب تو نہ جہیز کا مطالبہ ہونا چاہیے اور نہ کھانے کی فرمائش. ادھر میں نہیں جانتا، ہمارے علاقے میں اب تو کھانے کا مینو دیا جاتا ہے، کھانے کی فرمائش کی جاتی ہے کہ ہم یہ کھانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے یہ تیار کیا جائے. بہت مہنگی جب شادی ہوتی ہے تو اس مہنگی شادی کا بڑا خطرناک انجام ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح کے لیے نہ تو بارات لازم ہے، نہ تو جہیز لازم ہے، نہ دعوت لازم ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایجاب اور قبول. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بلا کر کہا، اے علی، فاطمہ کا میں تمہارے ساتھ عقد کرنا چاہتا ہوں، حل عندکا معلوم، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا درہ حمات، کچھ درہم ہے میرے پاس. کہا لے کر آؤ. تو ایک تھالی میں درہم لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھایا، ایک مشت اٹھایا اور حضرت بلال کو دیا کہ بلال لے جاؤ، علی کے لیے بستر کا انتظام کرو اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے اس روایت سے کہ حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا گیا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب مبارک سے نہیں بلکہ حضرت علی ہی کے پیسے سے ہے. بہرحال اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، لیکن دوسری روایتوں سے باقاعدہ یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جہیز کچھ عطا فرمایا تھا. تکیہ ہے، بستر ہے، کچھ برتن ہے، مشکیزہ ہے، کچھ عطا فرمایا تھا. بہرحال علماء کرام اور مفتیان اعظام ہماری فقہ کی کتابوں میں بہت کلیئر طور پر یہ مسئلہ ملتا ہے کہ جہیز کا مطالبہ یہ ناجائز و حرام ہے. جہیز دینا اور لینا بے طلب اگر ہے تو جائز ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ سچی بات ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اس میں. ہمارے دل جب اس طرح ہو جاتے ہیں، دولت کا لالچ پیدا ہوتا ہے تو جہیز مانگنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ایک ٹائم کھانے کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا شوق ہوتا ہے کہ اتنا بڑی پوری لسٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کھانا بننا چاہیے، یہ کھانا بننا چاہیے، یہ کھانا بننا چاہیے. یہ تو بالکل بھک منگوں اور چٹوروں کا کام ہو جائے گا کہ آپ کھانے کی لسٹ دے دیں کہ ہمارے مہمان یہ کھائیں گے. کیا آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو فرمائش کرتا ہے کہ میں یہ کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، وہ کھانا چاہیے؟ تو آخر آپ مہمان ہی تو بن کے جا رہے ہیں آپ لڑکی والے کے گھر، تو آپ وہاں پر کھانے کی فرمائش کریں گے. تو مجھے آپ بتاؤ تو یہ کتنا گھنونا اور کتنا گھٹیا کام ہوگا. یہ طبیعت کیسے آپ کی ختم ہوگی؟ دین اور اسلامیات آپ کے دل میں کیسے جگیں گے؟ اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے، روزانہ 10 منٹ عادت بنا لیجئے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی عادت بنا لیں، روزانہ 10 منٹ اللہ اللہ کا ورد کرے. انشاءاللہ دل کی دنیا چینج ہوگی اور پھر اسلامیات وہاں پر جگہ پائیں گے. وآخرو کلماتی الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ نے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہمارے سامنے پیش کیا کہ کبھی غلطی عورت کی ہوتی ہے، کبھی غلطی شوہر کی ہوتی ہے، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں اور پھر حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں.
ہمیں ہر طرف نگاہ رکھنی چاہیے، اپنی غلطیوں پر بھی اور دوسروں کی بھی، اور کوشش کریں